بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد صدیق، کلاس 10 ٹیچر، پاکستان اسٹڈی کے لیے لیکچر نمبر 8 چیپٹر 6 ہے ہسٹری آف پاکستان 2۔ ہم عزیز طلبہ پڑھ رہے ہیں اس سبق میں سے میاں نواز شریف کے دو پچھلے چیپٹرز میں ہم نے پڑھا تھا میاں نواز شریف صاحب کے دونوں ایراز کے بارے میں، لیکن اس میں 2 پوائنٹ ہم نے چھوڑ دیے تھے جن کو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ پوائنٹ 13 ہے اور پیج نمبر آپ کا 21 پہ ہے۔ ان 1999 اے وار بروک آؤٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ 1999 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کارگل میں جنگ ہوئی تھی۔ یہاں پہ لفظ بروک آؤٹ کا میں بتا دوں، بریک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا پھوٹ پڑنا۔ لیٹر آن دی انٹرونشنز آف دی امریکن پریزیڈنٹ، بعد ازاں امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے مداخلت کی اور دونوں ملک جو تھے انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا۔ اس کارگل انویژن کا ایک اور بھی نام ہے جسے ہم واشنگٹن ڈکلیریشن کے نام سے بھی پڑھتے ہیں، اور اسی کے نام سے ہی آپ کی بک میں شارٹ کویسچن بنایا گیا کہ واٹ از دا واشنگٹن ڈکلیریشن۔ وہ کارگل کے ایشو پہ تھا، واشنگٹن میں ایک ان کے درمیان دو ملکوں کا معاہدہ ہوا تھا سیز فائر کا۔ نو وی کم ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ وچ از دا ریموول آف نواز شریف گورنمنٹ۔ عزیز طلبہ، نواز شریف کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے پس منظر میں کیا باتیں تھیں، ان کا ڈسکس کرنا جو ہے وہ ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف ریموو دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ آف میاں محمد نواز شریف۔ پرویز مشرف نے میاں محمد نواز کی جمہوری حکومت کو ختم کیا اینڈ ٹک اوور دا کنٹری آن 12 اکتوبر 1999، اور انہوں نے 12 اکتوبر 1999 میں ملک کے اوپر جو تھا وہ ٹیک اوور کیا، چارج سنبھالا۔ دی پلان ہائی جیک کیس، اور میاں محمد نواز شریف کے خلاف ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنے کا مقدمہ بنایا گیا، جس میں اور اسی جہاز میں پرویز مشرف صاحب سوار تھے۔ اگینسٹ میاں محمد نواز شریف کے خلاف ہی واز سینٹینسڈ ٹو امپریزنمنٹ اینڈ واز ڈکلیئرڈ انفٹ فار اینی پبلک پوسٹ بائی اے اسپیشل کورٹ۔ اور میاں محمد نواز شریف کے خلاف اسپیشل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ کسی بھی پبلک عہدے کے لیے انفٹ ہیں، غیر موضوع ہیں آن دی انٹرونشن آف سعودی گورنمنٹ، مگر سعودی حکومت کی مداخلت سے ہی واز سینٹ ان ایگزائل ٹو سعودی عربیہ۔ میاں محمد نواز شریف کو سعودی عرب میں جلاوطن کر دیا گیا۔ ایگزائل کا مطلب ہوتا ہے ٹو سینڈ اے پرسن ٹو ادر کنٹری ایز اے پنشمنٹ۔ یوں میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت بھی ختم ہوتا ہے، اور یہ 2 پوائنٹس جو تھے یہ ہمارے پریویس لیسن سے تعلق رکھتے تھے، ان کو میں نے ڈسکس کر دیا۔ یہ کارگل کا ایشو واشنگٹن ڈکلیئر کے نام سے ہے، اور ریموول آف دی نواز شریف کے گورنمنٹس میں ہائی جیک کا، اور ان کے خلاف جو سپریم کورٹ نے اسپیشل کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کو ایگزائل کر دیا گیا۔ نو وی come to our next topic on page 22, the causes Pakistan as a military power، پاکستان ایز اے نیوکلر پاور، نیوکلر ایٹمی طاقت کی حیثیت سے پاکستان۔ تو اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں جنرل الیکشن جیتے تھے تو انہوں نے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت کو ناگزیر قرار دیا، اور یہی مقصد بھی تھا تاکہ ملک کی پراسپیرٹی حاصل کی جا سکے۔ تو اب یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وین ذوالفقار علی بھٹو ٹوک اوور پاورز ان 1971، جب انہوں نے 1971 میں اقتدار سنبھالا، ہی ڈکلیئرڈ دیٹ اٹامک انرجی از نیسیسری، انہوں نے اعلان کیا کہ ایٹمی طاقت بہت ضروری ہے فار آور پروگرس، ہماری ترقی کے لیے، اینڈ ڈیفینس، اور ہمارے دفاع کے لیے۔ بٹ وی وانٹ اٹامک انرجی ناٹ فار وار، مگر یہ ہم ایٹمی طاقت جنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور ڈسٹرکشن یا کسی تباہ کاری کے عمل میں شامل ہونے کے لیے، بٹ فار آور پراسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ، مگر اپنی خوشحالی کے لیے اور ترقی حاصل کرنے
کے لیے. دی فرسٹ اٹامک پلانٹ آف پاکستان واز سیٹ اپ ان کراچی ان 1971. 1971 میں پہلا ایٹمی پلانٹ جو تھا وہ کراچی میں قائم ہوا. اس لائن کو انڈر لائن کریں, دس از ویری امپورٹنٹ انفارمیشن. بٹ اٹ واز ناٹ فلفلنگ دا کنٹریز نیڈ. لیکن یہ پلانٹ جو تھا ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا. فار دا ڈیولپمنٹ آف دی گروئنگ انڈسٹریز ان پاکستان, پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعت کی ترقی کے لیے اٹ واز ویری اسینشیل ٹو obtain مور اٹامک انرجی. یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اور بھی زیادہ ایٹمی توانائی حاصل کرتے, ایٹمی طاقت کو اپناتے. تو اس کے لیے ہمیں جو کام کرنے والے تھے, تو اس کے پس منظر میں بھی ایک اور چیز ہم یہاں دیکھیں گے کہ انڈیا جو تھا وہ 1974 میں ایٹمی طاقت بن چکا تھا, اور انہوں نے راجستھان میں ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے. When India did its first atomic blast in Rajasthan desert in 1974, 1974 میں جب انہوں نے راجستھان کے صحرا میں ایٹمی دھماکے کیے, it became an atomic power. تو ہندوستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا. With this blast, the balance of power in South Asia was disturbed. انہی دھماکوں کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں طاقت کا جو توازن تھا وہ امبیلنس ہو گیا. ظاہری بات ہے, ایک ملک ایٹمی طاقت ہے, دوسرا بغیر ایٹمی طاقت کی ہے, تو جو ایک بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے طاقت کا. اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایٹرنل اینیمی ہے. پاکستان ہیڈ ٹو میک اٹس ایفرٹ ٹو بیکم این اٹامک پاور. تو پاکستان نے بھی کوشش کی کہ وہ ایٹمی طاقت بنے. ذوالفقار علی بھٹو وش ٹو obtain an atomic reprocessing plant from France. بھٹو صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ وہ فرانس سے اٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ کو حاصل کرے. An agreement was signed. ایک معاہدہ ہوا between the two countries, دو ملکوں کے درمیان, for a plant in 1976. 1976 میں دو ملک اس پلانٹ کے لیے. Out of the total cost of $40 crore for the plant. اس پلانٹ کے لیے $40 کروڑ جو تھے وہ مختص کیے گئے. دی فرسٹ انسٹالمنٹ آف $10 کروڑ واز پیڈ. پہلی جو قسط تھی وہ $10 کروڑ کی ادا کر دی گئی. بٹ انڈیا, رشیا, امریکہ اینڈ ادر اٹامک پاورز, مگر اس کے اوپر روس, انڈیا, امریکہ اور دوسری جو ایٹمی پاورز تھیں ڈڈ ناٹ اپریشیٹ دس. انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا. دے پریشرائزڈ فرانس. انہوں نے فرانس کے اوپر زور ڈالا, پریشرائز کیا. ڈیو ٹو وچ فرانس ریفیوز ٹو پرووائڈ دی پلانٹ ٹو پاکستان. جس کی وجہ سے فرانس نے پاکستان کو یہ پلانٹ دینے سے انکار کر دیا. Then there was a problem. France refused to provide the plant to Pakistan. General Zia-ul-Haq government continued this program. ضیاء-ال-حق کی حکومت نے اس پروگرام کو جاری رکھا انڈر ڈاکٹر عبد القدیر خان سپرویژن, ڈاکٹر قدیر خان کی نگرانی میں. He announced that Pakistan had obtained the technique. انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے مہارت حاصل کر لی ہے آف یورینیم انریچمنٹ ان 1984. یورینیم کو افزود کرنے کی یا یورینیم سے پروسیس کرنے کا عمل جو ہے اس کے اوپر مہارت حاصل کر لی ہے 1984 میں. دس لائن از آلسو ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ پیراگراف عزیز طلبہ. آن دس اناؤنسمنٹ دی اینیمیز آف پاکستان اسٹارٹیڈ دیئر پروپیگنڈا موومنٹ. اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستان کے دشمنوں نے اس کے اوپر منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے بارے میں. اٹ واز بلیمڈ دیٹ پاکستان کوڈ یوز اٹامک ویپنس تھرو امریکن F-16. اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پاکستان امریکہ کے F-16 طیاروں کے ذریعے ان ہتھیاروں کو استعمال کرے گا. اینڈ فرینچ ایئر کرافٹ میراج, اور فرانسی سی جہاز جو ہے میراج ان کی مدد سے, وچ ہیڈ ایکسیس ٹو بگ سٹیز آف انڈیا, جو کہ انڈیا کے بڑے شہر کی پہنچ میں ہیں. ڈاکٹر قدیر خان claimed in 1989 that Pakistan had gained capability to build an atomic bomb or device. ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان نے 1989 میں صلاحیت حاصل کر لی ہے ایٹم بم یا ڈیوائس کو بنانے کی. So, India and Pakistan had kept their program secret. اب ٹل تو یہ مطلب ہے سیکرٹ رکھا گیا ہندوستان اور پاکستان میں, بٹ ود اٹس اٹامک بلاسٹ ان 1974. مگر ہندوستان نے 1974 میں جب ایٹمی دھماکے کیے, اٹ واز ایکسپوز ٹو دا ورلڈ.
پوری دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا دیٹ انڈیا واز این اٹامک پاور, کہ انڈیا ایک ایٹمی طاقت تھا. امریکہ واز کمپلیٹلی سائلنٹ. اب اتنے بڑے واقعہ کے اوپر امریکہ ہندوستان کی پالیسی میں تو خاموش رہا. بٹ وین پاکستان پروسیڈڈ ان دس فیلڈ, لیکن جب پاکستان آگے بڑھا اس میدان میں, دی پریسلر امینڈمنٹ فورسڈ ریپڈلی, تو پھر پریسلر کی ترامیم جو تھیں, پریسلر جو وہاں کا نمائندہ کی حیثیت سے انہوں نے اس کو انفورس کرنا شروع کر دیا. یعنی پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں دے started creating hurdles. When بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی came to power, جب 1998 میں انڈیا میں بی جے پی برسر اقتدار آئی, it conducted 5 atomic blast in پوکھران. انہوں نے 5 ایٹمی دھماکے کیے پوکھران میں, راجستھان, صحرا کا نام ہے راجستھان, on 11 مئی 1998, 11 مئی 1998 میں, ٹو اسٹیبلش اٹس اٹامک سپرمیسی, اپنی ایٹمی برتری کو قائم کرنے کے لیے ان دا ریجن خطے میں. پریزیڈنٹ بل کلنٹن فورسڈ میاں محمد نواز شریف. اب کلنٹن صاحب نے وہاں تو خاموش رہے انڈیا کے معاملے پر, مگر بل کلنٹن نے نواز شریف کے معاملے پہ بول پڑے اور کہا کہ ناٹ ٹو ریپلائی انڈین ایگریشن, کہ انڈیا کی اس جارحیت کا آپ جواب نہ دیں, اور ساتھ ہی دھمکی بھی داغ دی, اینڈ تھریٹن, اور دھمکی دی, ٹو کرٹیل اکنامک ایڈ, کہ وہ اس کی معاشی ترقی کے لیے امداد کو بند کر دے گا ٹو پاکستان. if it conducted blast later, اگر اس نے جوابی حملے کیے تو. بٹ میاں محمد نواز شریف ریفیوز ٹو ایکسیپٹ بل کلنٹنس تھریٹ, لیکن میاں محمد نواز شریف نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بل کلنٹن کی دھمکی کو خاطر میں نہ لایا. ان اسپائٹ آف دی انٹرنیشنل پریشر, بین الاقوامی دباؤ کے باوجود, اینڈ دی گورنمنٹ ڈیمانسٹریٹڈ کریج, حکومت نے جرأت کی, آن دی ڈیمانڈ آف دی پبلک کے مطالبے پر. لوگ بھی شامل تھے, لوگ بھی نواز شریف کو سپورٹ کر رہے تھے, اینڈ کنڈکٹڈ 7 بلاسٹ ان چاگی ہل, اور انہوں نے 7 چاگی کے پہاڑوں میں جو کہ بلوچستان میں 7 دھماکے کیے, ایٹمی دھماکے کیے, ان ریپلائی ٹو دا 5 بلاسٹ آف انڈیا, ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں. یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھا, میجر اکمپلشمنٹ تھا ان دا فیلڈ آف اٹامک نیوکلیر پاور enrichment of Pakistan. Pakistan became the world's 7th and the Islamic world's first atomic power. پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنا اور اسلامی دنیا کا پہلا. As soon as اللہ اکبر sounded over چاگی ہلز, یوں ہی چاگی کے پہاڑوں سے اللہ اکبر کے نعروں کی صدائیں بلند ہوئیں, اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ پاکستانی قوم اللہ کے اوپر یقین کرنے والی ہے, اور اسی کے نام سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. دی پاکستانی نیشن واز ایکسائٹڈ, پاکستان کی قوم بہت خوش تھی, اینڈ پرائڈ, اور انہیں فخر بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا. اینڈ دی اینیمیز ایروگینس ڈیش ٹو گراؤنڈ, اور دشمن کا غرور جو تھا, گھمنڈ جو تھا, وہ ڈیش ٹو گراؤنڈ ہوگا, خاک میں ملا. 28 مئی واز ڈکلیئرڈ یوم تکبیر, 28 مئی کو یوم تکبیر منانے کا اعلان ہوا. آج بھی یہ مناتے ہیں 28 مئی 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے یاد کو کمیموریٹ کرنے کے لیے, اس کو منانے کے لیے. دی نیشن سیلیبریٹس دس ڈے ود فل آنر اینڈ انتھوزیازم ایوری ایئر. ہر سال قوم اس جذبے کے ساتھ, ذل کے ساتھ, شوق کے ساتھ اس ڈے کو مناتی ہے. Now, this was the atomic nuclear program, which I have given you introduction in brief. Now we come to the next segment of our lesson. That is the causes of the military takeover of 12th October 1999. 12 اکتوبر 1999 کے اقدامات کیا تھے؟ حکومت کو کیوں ختم کیا گیا, نواز شریف کی جمہوری حکومت کو, اور فوج نے ٹیک اوور کیا جو کہ پرویز مشرف کی قیادت میں تھی. پرویز مشرف فارن کنٹری پہ وزٹ پہ تھے. تو ہم ان ایونٹس کو 2 پوائنٹس میں بیان کرتے ہیں, جو ہی اس کا بیک پس منظر ہوگا پیش لفظ کے طور پر. آن 12 اکتوبر 1999, 12 اکتوبر 1999, the chief of the army staff, جنرل پرویز مشرف, suspended the constitution. انہوں نے آئین کو معطل کر, کون سے آئین کو؟ 1973 کے آئین کو. overthrew the government of prime minister میاں محمد نواز شریف, اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف
کی جمہوری حکومت کو ختم کر دیا اینڈ ڈیزالو دا نیشنل اینڈ دا پروونشل اسمبلیز, اور انہوں نے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا, ختم کر دیا, سیک کر دی. پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف ڈیسیژن آف اپوائنٹنگ جنرل ضیاء الدین چیف آف دی آرمی اسٹاف. نواز شریف نے کام کیا تھا ارلیئر ڈیز میں کہ انہوں نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا دیا تھا, اور اس اقدام کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی تھی. یہ بھی ایک چارج تھا ان کے اوپر. نمبر 2 پہ عزیز طلباء, لیٹر آن سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے بعد میں کیا فیصلہ دیا, ان ڈیسیژن گیو جنرل پرویز مشرف گورنمنٹ اے پیریڈ آف 3 years, 3 سال کا وقت دیا کہ ان 3 سالوں میں وہ کیا کریں. یہ could bring constitutional and social reform, کہ وہ آئینی اور سماجی اصلاحات پیش کریں ان دا کنٹری, ملک میں, تاکہ ملک کو پٹ اپ کیا جا سکے آن دی ٹرو لائن, درست سمت میں. تو اس سلسلے میں پرویز مشرف نے جو میجر سٹیپس لیے, اقدامات لیے, ان کے جو اسپیکٹس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. جو آپ کے پیج نمبر 22 پہ مین ہیڈنگز میں دیکھیں, دا سسٹم آف ڈیولیوشن آف پاورز کو انہوں نے شروع کیا, انیشیٹ کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو رائج کیا. یہاں پر ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے, یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ بر صغیر کی تاریخ میں پہلی بار یہ سسٹم کب رائج کیا گیا تھا, پھر پاکستان بننے کے بعد کس حکمران نے یہ سسٹم رائج کیا, پھر اس کے بعد جو موجودہ پرویز مشرف تھے انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا اقدامات اٹھائے. تو سب سے پہلے عزیز طلباء ہم ڈسکس کریں گے لوکل گورنمنٹ کو. ایک گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو ہم اردو میں سمپل ورڈز میں دیکھیں تو مقامی حکومت بنتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ بائی دا لوکل پیپل, مقامی حکومتوں, مقامی لوگوں کی حکومت. وہ کیا کرتے ہیں مقامی لوگوں کی حکومت؟ ہو فارمولیٹ, جو بناتے ہیں, اینڈ امپلیمنٹ ڈومیسٹک پالیسیز, اور وہ مقامی پالیسیوں کا نفاذ کرتے ہیں ایٹ دا لوکل لیول, مقامی سطح پر, از کالڈ لوکل گورنمنٹ اور سیلف گورنمنٹ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ یا سیلف گورنمنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ سیلف گورنمنٹ یونین کونسل کی شکل میں, تحصیل کونسل, ضلع کونسل کی سطح پر, ڈیٹیل میں ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے اگلے سیگمنٹ میں. بٹ ناؤ کم ٹو دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو تھا اور ہندوستان, یہ انگریزوں کے دور حکومت میں اکٹھے تھے, بر صغیر تھا. تو اس میں 1884 میں کون لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے پالیسیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ وائسرائے لارڈ رپنز سسٹم آف لوکل گورنمنٹس. اس میں رپن کا نام جو ہے, انہوں نے سب سے پہلے یہ سسٹم ہندوستان میں اپنایا تھا اور اس کو متعارف کروایا تھا. تو دیکھتے ہیں, وائسرائے لارڈ رپن انفورس دا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھرو این ایکٹ. انہوں نے ایک ایکٹ کے ذریعے ان 1884 میں انہوں نے اس کو متعارف کروایا جنوبی ایشیا میں, اینڈ اسٹیبلش لوکل بورڈز, اور انہوں نے لوکل بورڈز قائم کیے ایٹ ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل لیول, ضلع کی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر, کیونکہ یہ انتظامی یونٹس سے. دیئر ریسپانسبلٹی واز ٹو سالو دا پرابلمس. اب ان کا کیا ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مسائل کو حل کریں مقامی لوگوں کے. بٹ دیز انسٹیٹیوشن فیلڈ, لیکن یہ ادارے ناکام ہو گئے ٹو سالو دا پرابلمس, لوگوں کے مسائل حل کرنے میں, بیکاز دے ہیڈ نیدر دی پاورس نار دی فائنینشیل ریسورسز, کیونکہ نہ تو ان کے پاس اختیارات ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے, فائنانس ہوتی تھی, تاکہ آؤٹ آف وچ دے ہیلپ دا پیپل. سو that system was also not fruitful for the peoples of the subcontinent. Next, پاکستان بننے کے بعد یہ کب نظام رائج ہوا اور کس نے کیا؟ پریزیڈنٹ ایوب خان, بیسک ڈیموکریسی سسٹم. ہم اکثر بی ڈی کا نام سنتے ہیں. بی ڈی کا بیٹا مطلب ہوتا ہے بیسک ڈیموکریسی, اردو میں جس کا ترجمہ کرتے ہیں بنیادی جمہوریتوں کا نظام. یہ ایوب خان نے
متعارف کروایا تھا جب وہ ملک کے سربراہ بنے تھے اور جب انہوں نے اقتدار سنبھالا. پریزیڈنٹ ایوب خان ایشوڈ این آرڈر فار دا بیسک ڈیموکریسیز آن دا 27th of October 1959. 1959 میں انہوں نے یہ نظام متعارف کروایا which introduced a system of local government in Pakistan. پاکستان میں مقامی حکومتوں کے نظام کو انٹروڈیوس کروایا. اٹ واز کالڈ بیسک ڈیموکریسی. یہ بیسک جمہوری نظام کہلاتا تھا یا بی ڈی سسٹم کہلاتا تھا. اٹس مین ایم واز ٹو ٹرانسفر دی پاور ٹو ایٹ دا لوور لیول. اور اس کا مین مقصد جو تھا, جو بڑا اس کا مدعا جو تھا وہ یہ تھا کہ نچلی سطح پر اقتدار کو منتقل کیا جائے تھرو دیئر اون ریپریزنٹیٹیو, لوگوں کے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے جنہیں لوگ ووٹ دے کر منتخب کرتے تھے اور وہی ان کے کارندے ہوتے تھے, ان کے لیے کام کرتے تھے. دس سسٹم کوڈ ناٹ برنگ اینی سبسٹینشیل چینجز. اس سے کوئی بڑی ہمیں نمایاں طور پر تبدیلیاں نظر نہیں آئیں, کوئی نہیں لایا یہ تبدیلیاں. اینڈ کیم ٹو این اینڈ, اور یہ نظام اینڈ ہوا, ختم ہوا. The system of local government was not even successful in Bhutto's regime. اب اگلے وہ کہتے ہیں کہ بھٹو, حالانکہ بھٹو کی جو بیسک پالیسیز میں تھی وہ پاورٹی ایلیویشنز کے اوپر ان کی کنسنٹریشن زیادہ تھی. اگر اس سسٹم کو زیادہ فعال بنایا جاتا تو اس کے ذریعے سے یہ کام بڑا آسانی سے آئی تھنک ہو سکتا تھا. تو ان کے دور میں بھی یہ زیادہ بارآور ثابت نہ ہوا. جنرل ضیاء الحق لوکل گورنمنٹ سسٹم. نیکسٹ اس کے ٹاپکس میں ہے کہ وین ضیاء الحق کیم ٹو پاور, جب انہوں نے اقتدار سنبھالا, دی لوکل گورنمنٹ سسٹم واز انفورسڈ اگین اینڈ دی الیکشنز آف دا لوکل گورنمنٹ ور کنڈکٹڈ ٹوائس. دو بار یہ سسٹم اپنانے کے لیے انتخابات ہوئے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ضیاء الحق نے متعارف کرایا. This system was established on a firm basis. یہ نظام ٹھوس بنیادوں پر قائم ہوا. And it kept on progress step by step. اور درجہ بدرجہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, اس نے پروگرس گین کی. But the majority of the people could not get reasonable benefit from this system. لیکن اکثریت لوگوں کی اس نظام سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی, خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکتی. میرا خیال اس میں بھی یہی پرابلم ہو گئے, نہ تو ان کو پاور دی گئی تھی اور نہ ہی ان کے پاس فائنانس تھا, کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے اس کو چلانے کے لیے بنیادی چیز جو ہوتی ہے, جو لوپریکینٹ کا کام کرتی ہے, وہ فائنانس ہوتا ہے. جب تک ان لوگوں کو بااختیار نہیں کیا جاتا, ان کو کانفیڈنس نہیں مینٹین کیا جاتا, ٹل دس سسٹم از ناٹ فروٹفل فار دی ڈیولپمنٹ ایٹ دا لوکل بیسز. تو عزیز طلباء, یہ تھا آج کا لیسن نمبر 8, لیکچر نمبر 8, جو آج کے اس لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ ختم ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ یو مے ہیو انڈرسٹینڈ دس, اور یو ول ٹرائی یور سیلف اینڈ ری اوپن یور books and try to probe the further illustrations for the better answer of this question in your board paper. Thank you. Allah Hafiz.